بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی النوم فی المسجد، مسجد میں سونے سے متعلق حکم۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ کا رجحان یہ ہے کہ مسجد میں سونا ہر مسلمان کے لیے جائز ہے، خواہ اس کا گھر مسجد کے قریب ہو یا نہ ہو، وہ مسافر ہو، وہ مقیم ہو، وہ معتکف ہو، وہ عام نمازی ہو، سب کے لیے مسجد میں سونا جائز ہے، لیکن ایسی جگہ سوئے جہاں نمازیوں کو تکلیف نہ ہو۔ جبکہ باقی تمام ائمہ فرماتے ہیں کہ نہیں، مسجد جو ہے یہ عبادت کے لیے بنی ہوئی جگہ ہے اور اس میں عبادت ہی کا عمل انجام دیا جائے گا اور کوئی دوسرا عمل اس میں نہیں کیا جائے گا، الا یہ کہ ضرورت شدیدہ، جیسے کہ آج کل فلسطین میں جو حالات ہے تو لوگ اگر مسجد میں رہے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو فقہا کہتے ہیں کہ ضرورت شدیدہ دو صورتوں میں ہے، ایک یہ ہے کہ آدمی مسافر ہو اور اس کے پاس کوئی ٹھکانہ نہ ہو، قریب میں کوئی ہوٹل بھی نہیں ہے یا ہوٹل ہے لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو اس مسافر کے لیے مسجد میں سونا دن میں اور رات میں جائز ہے۔ دوسرا ہے معتکف، ظاہر ہے کہ حالت اعتکاف میں تو مسجد ہی میں اس نے سونا ہے۔ مسافر اور معتکف کے علاوہ کسی آدمی کے لیے مسجد میں سونا جائز نہیں ہے، بلکہ مکروہ تحریمی ہے، یعنی ناجائز ہے، اور اگر سوئے گا تو گناہ ہوگا اس کو۔ باقی ائمہ کی دلیل یہ روایت ہے جو ابھی ہم پڑھیں گے، نہیں، یہ امام شافعی کی دلیل ہے، اور باقی ائمہ کی دلیل حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ وہ ایک دن مسجد میں سوئے ہوئے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ناگواری سے اس سے پوچھا کہ الا اراک نائما فیہا، کہ خبردار میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم مسجد میں سو رہے ہو۔ تو پیغمبر کسی سے لہجے میں خطاب کرے تو مطلب اس نے بہت ہی ناگوار کام کیا۔ تو حضرت ابو ذر نے فرمایا کہ غلبتنی عینایا یا عینی، کہ میری آنکھیں غالب ہو گئی، مطلب مجھے نیند کا جھٹکا آیا اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا اور میں بے اختیار سو گیا۔ تو حضور نے ان کا عذر قبول کیا۔ تو اگر مسجد میں سونا بلا حرج جائز ہوتا تو حضور ان سے سخت انداز میں نہ پوچھتے۔ اور جہاں تک اس روایت کی بات ہے کہ حضرت ابن عمر فرماتے کہ ہم حضور کے زمانے میں جوان لوگ تھے اور مسجد میں سوتے تھے، تو یہ ابتدائی ہجرت کی بات ہے، جب مسلمان مدینہ میں آئے اور ہر ایک کے پاس ٹھکانہ نہیں تھا تو مجبور تھے کہ مسجد میں کچھ لوگ سوئے، تو یہ بھی مسافر ہی والی کیفیت تھی۔ بعد میں جب صحابہ کے اپنے اپنے گھر بار بن گئے تو پھر یہ منقول نہیں ہے کسی سے کہ مسجد میں پھر سوئے، لہذا مسجد میں سونے سے عام حالات میں اجتناب ضروری ہے۔ اور جن لوگوں کو اجازت ہے تو وہ بھی بوقت ضرورت بقدر ضرورت ہے، جیسے کہ تبلیغی جماعت والے ہیں تو وہ مسافر بھی ہے، معتکف کے حکم میں بھی ہے، ان کے لیے جائز ہے مسجد میں سونا رہنا، لیکن جب مسجد کے قریب کوئی ان کے لیے جگہ نہ ہو۔ اگر مسجد کے ساتھ کمرہ بنا ہوا ہے یا کوئی جگہ بنی ہوئی ہے تو ان کے لیے بھی پھر جائز نہیں ہے مسجد میں سونا۔ اس طرح ایک مدرسے کی مسجد ہے اور طلباء کی اپنی رہائش گاہ ہے، تو ایک طالب علم اپنی رہائش کی جگہ چھوڑ کر مسجد میں سوئے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر رہائش کی جگہ ہی نہ ہو تو پھر وہ عذر ہے۔ سمجھ رہے جناب؟ باب ما جاء فی النوم فی المسجد۔ وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر بن زهري عن سالم عن ابن عمر قال كنا ننام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ونحن شباب قال ابو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح۔ تو جمہور حضرات نے اس کو حالت عذر پر محمول کیا ہے۔ وقد رخص قوم من اہل العلم في النوم في المسجد، ان میں کون ہے ائمہ اربعہ میں سے؟ امام شافعی کو مطلقاً اجازت دیتے ہیں۔ قال ابن عباس، جبکہ حضرت ابن عباس جو صحابہ کرام میں سے ہے ان کی رائے جمہور کے مطابق ہے، وہ فرماتے ہیں کہ لا يتخذه مبیتا ومقیلا، کہ مسجد کو نہ رات کے نیند کی جگہ بنایا جائے گا نہ دن کی جگہ۔ مقیل کا مطلب دن کے قیلولے کی جگہ، اور مبیت مطلب رات کے بیتوتت، رات گزارنے کی جگہ۔ تو مطلب نہ اس میں دن میں سونا جائز ہے نہ رات میں۔ وذهب قوم من اہل العلم الى قول ابن عباس، جو کہ جمہور حضرات ہیں ان کی رائے یہی ہے۔ بات ہو گئی ختم، اب سمجھے نہیں سمجھے؟ باب ما جاء فی کراہیت البیع والشراء وانشاد الضالۃ والشعر فی المسجد۔
یہ 3 باتیں اس میں جمع ہوئی ہیں کہ مسجد میں خرید و فروخت کرنا، مسجد میں گمشدہ چیز ڈھونڈنے کا اعلان کرنا، اور مسجد میں شعر شاعری کرنا۔ تو ان تینوں کا حکم اس حدیث میں بیان ہوا ہے۔ حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ جملہ ذرا یاد رکھے، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، اس پہ آگے بات آئے گی۔ تو وہ حضور سے روایت کرتے ہیں کہ انہ نہا عن تناشد الاشعار فی المسجد، کہ حضور نے مسجد میں بیت بازی سے منع کیا ہے۔ تناشد کا مطلب فریقین، کہ دونوں شعر شاعری کا مقابلہ کریں، کہ یہ اشعار پیش کرے پھر اس کے مقابلے میں وہ اشعار پیش کرے۔ یہ جیسے کہ بیت بازی کا ایک طریقہ ہمارے زمانے میں جو رائج تھا وہ یہ تھا کہ میں ایک شعر پڑھوں گا تو اس کا آخری حرف جو ہوگا تو اب ایسا شعر پڑھیں گے جس کا پہلا حرف وہ ہو، اور اس سے بہت علمی فائدہ ہوتا تھا، اس سے اشعار مستحضر ہو جاتے تھے۔ اور عربی ادب پر عبور جو ہے نا، یہ عالم ہونے کے لیے ضروری ہے، رکن کے درجے میں۔ عالم وہ آدمی بنے گا جس کی صرف نحو اور عربی ادب صحیح اور مضبوط ہو۔ یہ 3 علوم بنیادی استعداد کے علوم ہیں۔ یہ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ پھر آگے علمی سفر جاری رکھ سکتے ہیں، آپ کا مطالعہ ہوگا، آپ چیزیں سمجھ سکتے ہیں، آپ متقدمین کے کلام کو سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن صرف نحو اور عربی ادب اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک آپ کی کمزور ہے تو آپ عالم نہیں بن سکتے، جتنی بھی آپ کوشش کریں، آپ کلام کے صحیح مطلب تک سمجھ ہی نہیں سکتے۔ سمجھ رہے جناب؟ تو علمی استعداد اور بھی بہت سارے علوم ہیں، لیکن یہ 3 بنیادی رکن کے درجے کی چیز ہے۔ تو آج کل ہمارے مدارس میں زیادہ بے اعتنائی عربی ادب سے ہی برتی جاتی ہے۔ آپ میں سے اگر میں پوچھوں تو کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہوگا جس کو 10 عربی کے اشعار یاد ہوں۔ تو ایک المیہ ہے نا، جبکہ درس نظامی میں جتنی کتابیں، یہ کم از کم یہ تو یاد ہونے چاہیے آدمی کو۔ السبع المعلقات، دیوان الحماسہ، متنبی، نفحۃ العرب کا جو نظم کا حصہ ہے، اس طرح درس نظامی کی کتابوں میں بیچ بیچ میں جو اشعار آتے ہیں تو یہ تو یاد کم از کم ہونے چاہیے۔ بہرحال مقامات ہو گئی۔ تو اس مشاعرے سے حضور نے منع فرمایا، اس لیے کہ اس میں داد دینی پڑتی ہے، شور شغب پیدا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے اوپر اونچا نیچا دکھانا ہوتا ہے، اور یہ سب چیزیں مسجد کے وضع کے خلاف ہیں۔ دوسری صورت یہ کہ ایک آدمی اکیلے میں شعر سنا رہا ہے اور وہ شعر بھی صحیح مضمون، دینی مضمون پر مشتمل ہے، تو وہ پھر مسجد میں بھی پڑھا اور سنا جا سکتا ہے۔ جیسے کہ حضرت حسان بن ثابت مسجد ہی میں قصائد سناتے تھے جو حضور کے مدح میں اور حضور کے دفاع میں ہوتے تھے۔ حضرت حسان ایسے آدمی نہیں تھے جو میدان جہاد کے بہت نمایاں آدمی ہوں، اس حوالے سے ان میں تھوڑی کمزوری تھی، لیکن شعر کے میدان کے یہ پھر سب صحابہ سے آگے تھے۔ اس لیے حضور نے ان کے احساس کمتری کو ختم کرنے کے لیے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ ان کے جو اشعار ہے یہ کفار میں آپ لوگوں کے تیروں سے زیادہ اثر کرتے ہیں۔ مطلب آپ میدان جہاد کے لوگ آپ تیر برساتے ہیں تو ان تیروں کا اثر اتنا دشمن پہ نہیں ہوتا جیسے کہ حسان بن ثابت کے شعروں کا ہوتا ہے۔ تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کوئی ان کو کمتر نہ سمجھے کہ یہ ہمارے ساتھ جہادوں میں نہیں نکلتا، تو وہ پھر جائز ہے۔ وعن البیع والشراء فیہ، مسجد میں بیع و شراء کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ معتکف کو صرف اس حد تک اجازت دی گئی ہے کہ وہ چیز مسجد میں نہ لائے، صرف زبانی خرید و فروخت کرے، اور وہ بھی دولت بڑھانے کے لیے نہیں بلکہ وقتی ضرورت کی جو چیز ہے اس کے لیے۔ باقی مسجد میں مبیع باقاعدہ لانا اور حاضر کر کے اس پہ بیع و شراء کرنا تو یہ کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ تو یہ آج کل المیہ ہے کہ ہر جائز چیز کو لوگوں نے مسجد میں جائز سمجھ لیا۔ کوئی سیاسی جلسہ ہو رہا ہے تو مسجد، کوئی شادی کی تقریب ہے تو بھی مسجد، کوئی اور چیز ہو رہی ہے تو بھی مسجد۔ تو یہ مسجد ہر جائز کام کے لیے نہیں ہے بلکہ صرف اور صرف نماز اور اس کے متعلقات کے لیے ہے۔ وَأَن يَتَحَلَّقَ النَّاسُ فِي يَوْمِ الْجُمْعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ، اور اس بات کے بھی ممانعت ہے کہ جمعے کے دن جہاں لوگوں کی کثرت ہوتی ہے، آمد و رفت زیادہ ہوتی ہے، تو اس میں لوگ حلقے بنائے جمعہ کی نماز سے پہلے۔ اب حلقے سے مطلب مطلق حلقے ہے، ذکر کے حلقے ہو، تعلیم کے حلقے ہو، ویسے گفت و شنید کے حلقے ہو،
یہ سب منع ہے اس لیے کہ یہ مسجد کے اصل کام میں رکاوٹ بن رہے ہیں جو کہ نماز ہے۔ ہاں اگر مسجد بہت بڑی ہے، کسی کونے میں لوگ جمع ہے اور اس سے کوئی رکاوٹ نہیں بن رہی، یا نماز کا وقت کوئی قریب نہیں ہے، یا اس مسجد کے سارے نمازی ایسے ہیں جو ایک ہی عمل میں سب مصروف ہیں، تو ان کے لیے پھر تعلیمی اور باقی حلقوں کی اجازت ہوگی۔ لیکن جہاں بھی نمازیوں کی کیفیت اور باقی دینی کاموں کا تعارض مسجد میں آئے گا تو کس کو ترجیح دی جائے گی؟ نماز والی کیفیت ہی کو دی جائے گی۔ ہلو، ہاں ہاں جناب۔ وفي الباب عن بريدة وجابر وأنس قال ابو عيسى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص حديث حسن۔ تو یہ بات ہو گئی ختم۔ اب آگے جو ہے عمرو بن شعیب والی بات ہے۔ وہ عمرو بن شعیب هو ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص۔ یار یہ تھوڑا پاس کر لیں۔ تو عمرو بن شعیب عن ابی عن جدہ کے بارے میں ہے کہ عمر جو شعیب کے بیٹے ہیں، اور شعیب جو ہے یہ پھر کس کے بیٹے ہیں جناب؟ محمد کے، اور وہ محمد پھر عبداللہ ابن عمرو بن العاص کے بیٹے ہیں۔ تو عمرو بن شعیب عن ابی عن جدہ کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ عمرو جو کہ شعیب کے بیٹے ہیں وہ عمرو بن شعیب اپنے والد شعیب سے روایت کرتے ہیں، اور وہ پہ والد جو ہے اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، بلکہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ عمرو بن شعیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، اور پھر عمرو بن شعیب پھر شعیب جو ہے یہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، اور شعیب اپنے والد جو محمد ہے اس سے روایت نہیں کرتے۔ تو شعیب کے دادا محدث تھے جو عبداللہ بن عمرو بن العاص ہے، ان کے والد جو محمد ہے وہ محدث نہیں تھے۔ تو اس میں ضمیر جو ہے ذرا مختلف قسم کا ہے۔ تو یہ جو طریق ہے عمرو بن شعیب کا، قال محمد بن اسماعیل رأیت احمد و اسحاق، کہ میں نے امام احمد اور اسحاق رحمہ اللہ اور ان کے علاوہ محدثین کو دیکھا ہے، یحتجون بحدیث عمرو بن شعیب کے اس حدیث کو قابل استدلال سمجھتے ہیں۔ اور کیوں سمجھتے ہیں؟ تو آگے وجہ ہے کہ قال محمد، امام بخاری کہتے ہیں کہ وقت سمع شعیب بن محمد من عبداللہ بن عمرو، کہ شعیب نے اپنے دادا، کون ہے ان کا دادا؟ عبداللہ بن عمرو بن العاص، ان سے سنا ہے۔ تو ان کے احادیث متصل ہے، جب متصل ہے تو کوئی ضابطے کی خلاف ورزی نہیں ہے۔ قال ابو عیسی، امام ترمذی فرماتے کہ ومن تکلم فی حدیث عمرو بن شعیب، تو انما ضعفہ ضعیف قرار دینے کی وجہ یہ ہے کہ لأنہ یحدث عن صحیفۃ جدہ، کہ ان حضرات کی خیال یہ ہے کہ یہ اپنے دادا کے ملی ہوئی کتاب جو ان کو ملی تھی میراث میں، یا انہوں نے ویسے دی تھی، تو اس کتاب سے یہ روایت کر رہے ہیں، اور اپنے دادا سے ان روایات کی تصدیق انہوں نے نہیں کرائی کہ اس صحیفہ میں جو لکھا ہوا ہے واقعی وہ روایتیں ہیں جو وہ بیان کرتے ہیں کہ اس میں کوئی اونچ نیچ ہے۔ تو کتاب کی تصدیق مصنف سے کیے بغیر اپنے دادا کی کتاب سے وہ روایتیں نقل کرتے ہیں، اور یہ کمزوری کی بات ہے۔ محدثین ایسی روایتوں کو نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے کہ بھائی کسی کی کتاب بھی ہے نا تو اس کتاب کو اس آدمی کو سناؤ جو مصنف ہے، اور وہ کہے کہ ہاں یہ حدیث اسی طرح ہے جو میرے ذہن میں ہے، تو تب وہ دلیل ہے، ورنہ دلیل نہیں ہے۔ تو اس سے اب اندازہ لگائے کہ مسلمانوں نے اور محدثین نے کتنا اعلیٰ معیار رکھا ہے حدیث کے قبول کرنے کے لیے۔ کأنہم رأوا، تو ان حضرات کے خیال یہ کہ انہ لم یسمع ھذہ الاحادیث من جدہ، کہ یہ روایت انہوں نے دادا سے سنی نہیں ہے، صرف کتاب میں دیکھ کر لوگوں کو حدیثیں سناتا تھا۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ایسا نہیں تھا، بلکہ کیسا تھا؟ انہوں نے دادا سے سنی ہے، اور مزید تائید کے لیے دادا کی کتاب بھی اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ تو یہ اور بات مضبوط ہو گئی نا، کہ سنی بھی ہے اور وہ سنی ہوئی چیز لکھی ہوئی بھی ہے، اور اسی سے وہ شاگردوں کو سناتے ہیں۔ لہٰذا اس طریق سے جتنے بھی احادیث ہیں جو سینکڑوں کی تعداد میں ہے، تو وہ سب قابل اعتبار ہے۔ اور اگر آپ یہ دوسرے محدثین کی رائے لے لیں تو یہ سب احادیث
ضعیف ہو جائیں گی. ضعیف بایمانہ کہ اس سے احکام فرض واجب یہ چیزیں ثابت نہیں ہوں. تو دیکھو ایک اصولی نقطہ نظر کے فرق سے کتنا سارا فرق پڑتا ہے آگے جزیات پر. قال علی بن عبداللہ جو علی بن المدینی کہلاتے ہیں. وذکر عن یحییٰ بن سعید انہ قال حدیث عمرو بن شعیب عندنا واہن. دیکھو یحییٰ بن سعید قطان کہتے ہیں کہ ہم ان حدیث کو کمزور محض سمجھتے ہیں، اس لیے کہ اس میں سند کا جو اتصالی طریقہ ہے وہ نہیں پایا جاتا. لیکن صحیح بات امام بخاری کی ہے کہ اس میں اتصالی طریقہ پایا جاتا ہے، اور ان کے پاس دونوں چیزیں تھیں، دادا کی کتاب بھی تھی اور ان سے سنی ہوئی روایتیں بھی تھیں. وقت کرہ قوم من اہل العلم البیع والشراء فی المسجد وبہ یقول احمد واسحاق. تو تمام فقہا کی یہی رائے ہے، سب اس میں متفق ہیں. وقد روی عن بعض اہل العلم من التابعین رخصۃ فی البیع والشراء فی المسجد. بعض حضرات رخصت دیتے ہیں لیکن ان کے بعد کوئی الگ نہیں ہے. جو اجازت دیتے ہیں تو وہ اعتکاف کی حالت میں، اور وہ بھی جب وہ مبیع کو حاضر نہ کیا جائے. وقد روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غیر حدیث رخصۃ فی ارشاد الشعر فی المسجد. تو اس سے مطلب وہ اشعار ہے جو مقابلہ بازی کی صورت نہ ہو اور شعر کا مضمون بھی صحیح ہو، دینی مضمون ہو. باب ما جاء فی المسجد الذی اسس علی التقوی. یا نیا باب ہے کہ قرآن میں ایک لفظ آیا ہے لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، کہ جس مسجد کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے تو وہ مسجد زیادہ شایع نشان ہے اس بات کا کہ آپ اس میں کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، اور آپ زیادہ شایع نشان ہے اس بات کے کہ آپ اس جیسی مسجد میں نماز پڑھیں. تو مطلب وہ پیغمبر کی نماز پڑھنے کے لیے قابل مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی پر ہو. تو اس میں اس مسجد کی بہت بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے. تو اس مسجد کا مصداق کیا ہے، تو اس حوالے سے یہ حدیث ہے. حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن انيس بن ابي يحيى عن ابي سعيد الخدري قال امترى رجل من بني خدرة ورجل من بني عمرو بن عوف. امترى کا مطلب بحث مباحثہ کرنا، کہ دو صحابہ نے بحث مباحثہ شروع کیا کہ ایک صحابی جو تھا وہ بنی خدرہ قبیلے سے تھا اور دوسرا بنو عمرو بن عوف قبیلے سے تھا. ان کے بحث کا موضوع کیا تھا جناب فی المسجد الذی اسس علی التقوی، کہ اس کا مصداق کیا ہے، اس سے مراد کون سی مسجد ہے. فقال الخدری. تو خدری صحابی نے کہا کہ وہ مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسجد اسس علی التقوی یہی مسجد ہے جو مسجد نبوی ہے جس میں حضور نماز پڑھتے ہیں. وقال الآخر. اور بنو عوف والے نے کہا کہ وہ مسجد قباء کے قباء کی مسجد ہے اور اس کا مصداق وہ ہے. فآتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دونوں حضور کے پاس آئے فی ذالک اس معاملے میں، اور حضور سے استصواب چاہی، یعنی کس کی رائے صحیح ہے. فقالت حضور نے فرمایا کہ ہوا ھذا یعنی مسجدہ وفی ذالک خیر کثیر، کہ اس مسجد کا مصداق مسجد نبوی ہے اور مسجد قباء میں بھی خیر کثیر ہے. اب اصل پس منظر یہ ہے کہ اس کا مصداق مسجد قباء ہی ہے، اس لیے کہ آگے جو الفاظ ہے فی رجال یحبون یتطہروا، اور دوسرے حدیث میں وہ آئی ہے کہ اہل قباء کی فضیلت وارد ہوئی ہے. اور مسجد قباء جب بن رہی تھی تو حضور کا وہاں 14 دن کا قیام تھا، اور خود اس مسجد کی تعمیر میں حضور نے بھی حصہ لیا. تو اس کا مصداق تو وہ ہے. لیکن یہاں ایک دوسرا قاعدہ ہے کہ العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص السبب، کہ قرآن و حدیث میں جو اصطلاحات آئے تو وہ معلول بالعلت ہوتی ہے، اس کے پیچھے کوئی بات ہوتی ہے. تو وہ علت اگر عام ہے تو وہ اصطلاح بھی عام ہو جائے گی، وہ علت اگر خاص ہے تو وہ اصطلاح بھی خاص ہو جائے گی. تو مسجد اسس علی التقوی کے علت عام ہے، یہ مسجد قباء کو بھی شامل ہے اور مسجد نبوی کو بھی شامل ہے. تو اصل مصداق تو مسجد قباء ہے اور مسجد نبوی اس کے ساتھ ملحق ہے اس علت کے اشتراک کی وجہ سے. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ملحق چیز جو ہے یہ ملحق بھی ہی اصل چیز سے زیادہ بڑھ کر ہو جاتا ہے، جیسے کہ یہ ہوا ہے کہ مسجد نبوی پھر اس کے مصداق ہونے میں مسجد قباء سے زیادہ بڑھ کر رہا، اس لیے کہ یہاں حضور نے تعمیر میں بھی زیادہ حصہ لیا اور مزید نمازیں بھی یہاں زیادہ پڑھائی. اور فضیلت کی وجہ یہ دو ہی ہو سکتی ہے، اور وہ دونوں وجہ یہاں مسجد قباء کی بنسبت زیادہ ہے. تو ملحق ہو کر بھی یہ مسجد قباء سے افضل ہے. سمجھ رہے جناب؟ تو ایسا کبھی ہو جاتا ہے. اور بعین ہی یہی جو
منظر ہے یہ اہل البیت کے اصطلاح کے بارے میں بھی ہے۔ قرآن میں ازواج مطہرات کا بیان چل رہا ہے، اور اسی بیان کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے اہل البیت کی اصطلاح استعمال کی ہے۔ اس کا بالکل واضح بے غبار مطلب یہی ہے کہ ازواج مطہرات ہی اس سے مراد ہے۔ لیکن ایک موقع پر ایسا ہوا کہ حضور نے ایک چادر اوڑھی، حضرت حسین آئے تو اس کو چادر میں کر لیا، پھر حضرت حسن آئے، پھر فاطمہ، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ اجمعین، اور سب کے اوپر ایک چادر آئی، اور پھر حضور اس سے نکلے اور دعا فرمائی کہ اللہ یہ میرا اہل بیت ہے، اور ان کو پاک صاف رکھ کے ہر قسم کے ظاہری باطنی کمزوریوں سے۔ تو اس حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ اہل بیت کا واحد مصداق یہی ہے، بلکہ یہ ہے کہ یہ ملحق ہے اہل بیت کے ساتھ۔ جو ازواج مطہرات ہے وہ بھی اہل بیت ہے اور یہ بھی اہل بیت ہے۔ جیسے کہ یہاں کہا کہ وفی ذالک خیر کثیر، کہ مسجد قباء میں خیر کثیر ہے، مطلب وہ بھی مصداق ہے۔ تو وہاں بھی حضرت ام سلمہ سے فرمایا تھا کہ انت علی خیر، کہ تم بھی خیر پر ہو، مطلب تم بھی اس لفظ کے مصداق میں شامل ہو پہلے سے ہی، تمہیں شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ لوگ جو اب شامل ہوں گے یہ میری اس دعا کی برکت سے شامل ہوں گے، اور پھر وہ شامل ہوئے، اور ان کا اہل بیت ہونا قطعی یقینی ہے۔ لیکن یہ مطلب نہیں کہ ازواج مطہرات اہل بیت سے نکل گئے، یہ تو پھر عجیب بات ہو جائے گی کہ اصل مصداق نکل گیا اور جو بعد میں ان کے ساتھ ملحق ہوا وہ باقی رہ گیا۔ تو یہی کیفیت ہے وہاں بھی۔ قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح، وبه قال حدثنا ابو بکر علی بن عبد الله قال سألت يحيى بن سعيد عن محمد بن ابي يحيى الاسلمي فقال لم يكن به بأس واخوه انيس بن ابي يحيى اثبت منه۔ اب مسجد قباء کا مصداق ہونا تو ثابت ہو گیا، لیکن اس میں نماز کی فضیلت کیا ہے؟ باب ما جاء فی الصلاۃ فی مسجد قباء۔ حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا ابو قريب بن سفيان بن وكيع قال حدثنا ابو اسامہ بن عبد الحميد جعفر قال حدثنا ابو الابرد مولى بني ختمة انه سمع اسید بن زهير الانصاري وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاۃ فی مسجد قباء كعمرۃ۔ قباء میں 2 رکعت نماز پڑھنا کم از کم 2 رکعت ہی ہے نا نماز، تو ایک عمرہ جیسی فضیلت رکھتا ہے۔ اس کے 2 مطلب ہیں، ایک یہ ہے کہ 2 رکعتیں پڑھ لی تو عمرہ کا جو فضیلت ہے وہ آپ کو مل جائے گی، اور ظاہری مطلب یہی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ مسجد قباء کی نماز مسجد نبوی کی بنسبت ایسی ہے جیسے کہ عمرہ حج کی بنسبت ہے، تو عمرے کا ثواب حج سے کم ہے نا، تو اس طرح مسجد قباء کا ثواب مسجد نبوی سے کم ہے، لیکن یہ بھی بذات خود بہت بڑا ہے۔ اب وہ کتنا ہے تو وہ اس سے پتہ نہیں چلتا، صرف تشبیہ دی گئی، کیونکہ عمرے کا پتہ نہیں ہے کہ وہ حج سے کتنا کم ہے، کتنا فیصد۔ تو یہاں بھی ایسے ہی ہے، لیکن نفسی فضیلت بہرحال ثابت ہو جاتی ہے۔ تو یہ دونوں مطلب اس کے بیان کیا گئے ہیں۔ وفی الباب عن سالم بن حنیف قال ابو عیسیٰ حدیث اسید حدیث حسن غریب ولا نعرف لاسید بن زہیر شیئا یصح غیر هذا الحدیث ولا نعرف الا من حدیث ابی اسامہ بن عبد الحمید بن جعفر۔ ابو الابرد کا تعارف کر رہے کہ اسمہ زیاد مدینی، بس۔